بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کو چاہیے کہ گھر تک محدود رہیں، اپنے اوقات کا خاص خیال رکھیں، وقت آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، اپنے والدین کو ٹائم دیں، اور اس کے بعد اپنے مطالعے کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول کی طرف سے آپ کو جو بھی ٹاسک ملے، آپ کو جو بھی کام ملے تو وہ وقت پر پورا کریں۔ کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر فیس کی بات ہو جائے تو وہ بھی آپ وقت پر ادا کریں۔ کیونکہ جب پتہ نہیں کب حالات درست ہوں گے تو پھر 2 3 4 5 مہینوں کی جو فیس ہے وہ آپ یکمشت ادا کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسکول کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اسکول آپ کے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسکول جو ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے کتنی ایفرٹس، کتنی کوشش کر رہا ہے، وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کے 8 سبجیکٹس ہیں اور آپ کے والدین ان 8 سبجیکٹس کی ٹیوشن آپ کے لیے مہیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو سب سے پہلے 8 ٹیچرز کو افورڈ کرنا، اس کے بعد اس کے لیے ارینجمنٹ کرنا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ سب کے پاس وقت ہو، سب کے پاس ارینجمنٹ کے لیے ماحول ہو، سامان ہو۔ تو آپ کو انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے اسکول کا، اور اسی شکر گزاری کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو ٹاسک بھی آپ کو اسکول کی طرف سے ملے تو آپ وقت پر پورا کریں۔ اچھا جی، اپنے سبق کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں 8ویں کلاس کے لیے اردو لازمی، جو جماعت نحم کی کتاب ہے، لیکن ہم 8ویں کلاس میں اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 اسباق اور حمد اور حصہ غزل پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم تیسرا سبق حصہ نثر سے پڑھیں گے۔ حصہ نثر میں ہمارے تیسری جو حضرت ہیں وہ ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان یہ ان کا اصل نام ہے سید احمد خان، لیکن یہ سر جو ہے ان کو خطاب ملا ہے، ابھی سبق میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پھر یہ سر کا لفظ ان کے نام کے ساتھ ایسا جڑ گیا ہے کہ سید احمد خان سر کے بنا ادھورا لگ رہا ہے۔ تو سر سید احمد خان پیدا ہوئے 1817 کو اور وفات پا گئے 1898 کو۔ ان کا شمار بھی عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ وہ 5 افراد ہیں، وہ 5 مصنفین اور اشخاص ہیں جنہوں نے اردو ادب کو، اردو نثر کو آسان بنایا۔ سر سید احمد خان دلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ علمی خاندان مطلب یہ کہ ان کے جو بڑے تھے وہ بھی علم کے ساتھ اور علم و ادب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ علم سے محبت سر سید کو ورثے میں ملی، علم سے محبت سر سید کو ورثے میں ملی، یعنی بڑوں سے ملی، یعنی ان کے جو باپ دادا تھے، جو بڑے تھے، آباء و اجداد تھے، گھر کے جو بڑے تھے، وہ بھی علم سے محبت رکھنے والے تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ دلی میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس وقت چونکہ انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے انگریزی حکومت اختیار کی۔ محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر رہے۔ محکمہ قانون جو ہے یعنی عدالت کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، جو سب سے پہلے بندہ وکیل بنتا ہے، پھر آگے چل کر جج بنتا ہے، اسی طرح تو محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر رہے۔ بجنور، غازی پور، دلی اور بنارس میں تبادلہ ہوتا رہا۔ 1857 بہادر شاہ ظفر کی غزل میں ہم اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں، یعنی جس کو ہنگامی کا نام دیا ہے، کہ وہ وقت وہ بجنور میں تھے، انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائیں، جس کے صلے میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ یعنی چونکہ اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی
تو انہوں نے کسی کی جان بھی بچائی انگریزوں کی، تو انہوں نے ان کو بدلے میں سر کا خطاب دیا۔ وہ انگلستان بھی گئے، وہ انگلینڈ بھی گئے، یورپ بھی گئے، وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کے طرز تعلیم کا خصوصی مطالعہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے یورپ میں جس طرح تعلیم و تعلم کیا جاتا ہے، پڑھائی کی جاتی ہے، تو اس کا بطور مطالعہ کیا، یعنی یہ دیکھا کہ یورپ میں وہاں پر مدارس میں کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ وہاں کی جو بہت بڑی جامعات ہے، یعنی جو کیمبرج ہے، جو آکسفورڈ ہے، جن کو بین الاقوامی ایک قسم شہرت حاصل ہے، تو ان کا بہت قریبی مطالعہ کیا اور اس سے بہت متاثر بھی ہوئے۔ وطن واپسی پر ایسی ہی یونیورسٹیوں کا اجرا اپنے ملک میں بھی چاہتے تھے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں پر ہندوستان میں یعنی مسلمانوں کے لیے بھی ایسی ہی یونیورسٹیاں، ایسی ہی جامعات اردو کا لفظ ہے اور یہ یونیورسٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیمبرج اور آکسفورڈ کے طرز پر یہاں بھی کوئی اس طرح یونیورسٹی ہو۔ تو اس ضمن میں انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا، مسلم علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات کے بعد، یعنی ابھی وہ جب زندہ تھے تو اس وقت نہیں، بلکہ جب وہ وفات پا چکے تھے تو اس کے 22 سال بعد اس کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ تو یعنی ان کی وفات کے بعد ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ اچھا جی، یہ تو ان کا تعارف ہو گیا۔ اب اردو ادب میں ان کا کیا حصہ ہے تو اس کے بارے میں اب پڑھیں گے۔ وہ یہ کہ سر سید نے اردو ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے، نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ انہوں نے اردو زبان کی اشاعت کے لیے ان کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، یعنی انہوں نے اردو ادب کے لیے جو خدمات انجام دی ہے، اگر انہیں سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی کم ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو سلاست اور روانی کے زیور سے آراستہ کر کے، یعنی سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اردو نثر کو سلیس آسان بنایا، اور روانی، اس میں روانی پیدا کی، جو پیچیدگیاں تھیں وہ بالکل سرے سے ختم کی، کہ زیور سے آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ یعنی صرف اور صرف بے جان اور بلا ضرورت اردو ادب میں حصہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جو نثر آسان بنایا تو اس لیے آسان بنایا کہ وہ قومی مقاصد کے کام آئے۔ سر سید نے مدعا نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ مدعا مطلب کو کہتے ہیں، مدعا نگاری وہی یعنی مطلب نگاری، یعنی انہوں نے خاص مقاصد کے لیے اردو ادب میں اپنا کردار انجام دیا۔ اردو نثر کے اس زمانے کے پرتکلف کی معنی ہے بناوٹی، مشکل اور مشکل انداز کو ترک کیا، یعنی سر سید کے زمانے سے پہلے جو اردو کا جو سخت انداز تھا، جو مشکل انداز تھا، اس کو ترک کر دیا اور آسان بنا دیا۔ وہ ایک ایسی تعلیمی اور ادبی تحریک کے بانی تھے جس کا مقصد اردو نثر کو مشکل الفاظ اور ثقیل ترکیبوں سے نجات دلا کر تجربات و مشاہدات کے بیان، ماحول کی ترجمانی اور زندگی کی مسائل کی عکاسی سے روشناس کرانا تھا۔ روشناس کرانا مطلب متعارف کرانا۔ تو ابھی بالکل اس ایک جملے میں سر سید کی ساری ایفرٹس اور ساری جتنی بھی ان کی کوششیں تھی ان کو بیان کیا، کہ وہ ایک ایسی تحریک کے بانی تھے، یعنی انہوں نے ایک ایسی تحریکی زندگی گزاری کہ جن کا مقصد اردو نثر کو مشکل الفاظ اور ثقیل ترکیب مرکب کو کہتے ہیں، ثقیل کی معنی ہے وزنی یا مشکل، یعنی مشکل تراکیب اور مشکل مرکبات سے نجات دلا کر تجربات و مشاہدات، یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو زندگی گزرتی ہے اس کو بیان کر کے ماحول کی ترجمانی، انسان کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو بیان کیا، اور زندگی کے مسائل کی عکاسی سے روشناس کرایا، اور
موجودہ انسان کی زندگی میں جو مسائل ہے اس کو بیان کر دیا۔ سر سید نے سلیس اور سادہ طرز تحریر کو فروغ دے کر اردو زبان پر احسان کیا۔ یہ بڑا پاورفل جملہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان پر احسان کیا ہے۔ کس طرح کہ انہوں نے اردو کو آسان بنایا۔ انہوں نے ایسی نثر لکھی، ایسی زبردست نثر لکھی ہے جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے انتہائی خلوص سے لکھا ہے، دل سے نکلنا، خلوص سے لکھنا، اور دل میں بیٹھنا مطلب ہے اثر کر جانا۔ اور ظاہر ہے جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ تو جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے، یعنی انہوں نے جو کچھ لکھا خلوص سے لکھا اور انتہائی مؤثر لکھا کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے۔ بول چال یعنی اس طرح کہ ایسا لگتا ہے جیسے سر سید سامنے بیٹھا ہے، وہ بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ سر سید کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ان کا منطقیانہ انداز ہے۔ منطق سے کام لیا ہے۔ منطق کہتے ہیں دلیل کو۔ جو بات بندہ کرتا ہے اور وہ دلیل کے ساتھ کرے تو وہ بہت پاورفل اور سالڈ ہوتی ہے۔ استدلال کا رنگ، ابھی کس طرح منطقیانہ انداز اپنایا ہے تو یہی بات کر رہے ہیں کہ استدلال کا رنگ یعنی دلیل کا رنگ، یعنی جب بھی وہ بات کرتے ہیں، انشاءاللہ بھی سب اس کے بعد جب ہم سبق پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھ سکو گے، تو استدلال کا رنگ یعنی دلیل دینے کا رنگ ان کی جملوں اور پیراگرافوں میں خاص اثر دکھاتا ہے، یعنی ایک خاص اثر پیدا کرتا ہے جب وہ دلیل دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں کہیں کہیں ظرافت اور مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ وہ پہلے نثر نگار ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سر سید الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ مغربی تہذیب و تمدن سے بالکل متاثر نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ان کے لیے ایک نئی بات ہے کہ یہ ایسے پہلے نثر نگار ہے جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہے، اور اسی کی تقلید میں انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی جو جدید نسل کی کایا پلٹ دینے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کایا پلٹ دینا حالات تبدیل کرنا۔ کایا پلٹ دینا محاورہ ہے کایا پلٹ دینا، حالات تبدیل کرنا۔ سنگ میل بنیاد۔ اپنی قدرت بیان کی وجہ سے علمی مسائل کو بھی سادہ اور عام فہم زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ان کا انداز اتنا ایسا ہے، وہ اتنے علم والے بندے ہیں کہ جب وہ مسائل بیان کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بندہ اس میں دلچسپی لے لیتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہے آثار السنادید، جو انڈیا کی جو بعض تاریخ اس کے بارے میں ہے۔ تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ خطبات احمدیہ، اور سب سے بڑھ کر تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین۔ یہ تہذیب الاخلاق ان کا بالکل مشہور شہرت یافتہ رسالہ تھا، جس میں وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً مضامین لکھا کرتے تھے۔ تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین اور مقالات سر سید، یہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ وہ 1898 کو فوت ہوئے اور مسلم علی گڑھ کالج، یعنی جس کالج کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، کی مسجد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ یعنی اس کالج میں جو مسجد ہے اس کے ایک سائیڈ میں اور اس کے احاطے میں ان کو دفن کیا گیا۔ اچھا جی، آج ہم نے سر سید کے بارے میں پڑھا۔ آپ اس سبق کو دوبارہ غور سے سنیں، سہبارہ سنیں، 4-5 مرتبہ سنیں۔ جو مشکل الفاظ ہیں جس کی میننگز میں نے بیان کی وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور ہوم ورک کے طور پر آپ اس سبق سے 20 MCQs جس کو معروضی سوالات کہتے ہیں وہ جملے لکھیں اور پھر کتاب کے ساتھ میچ کریں۔ السلام علیکم۔